بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر. انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر. تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. بروز حشر
کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین کہنے لگے، پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین کہنے لگے، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں۔ حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیسر وارث محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں عرفان دین رمضان اسپیشل۔ ناظرین، دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے جس کو عشرہ مغفرت کہتے ہیں۔ تو یہ توبہ استغفار کا عشرہ ہے، دعائیں مانگنے کا عشرہ ہے، اس لیے آج کا موضوع ہم نے توبہ استغفار اور دعائیں رکھا ہے۔ قرآن میں کہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اللہ سے توبہ کرو اور پکی پکی توبہ کرو۔ اور کہیں ارشاد فرمایا، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، یعنی اے مومنو سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ابن ماجہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک کلام ملتا ہے، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ قبل ان تموتوا، یعنی اے لوگو مرنے سے پہلے تم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لو۔ ناظرین، مہمانوں سے پوچھتے ہیں کہ اس عشرے میں کیسے توبہ کریں اور کون کون سی دعائیں کریں۔ میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہوں گے مفتی محمد لیاقت علی صاحب، اور میرے دوسرے مہمان ہیں محمد ذاکر صاحب۔ سر خوش آمدید۔ شکریہ جی۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ عشرہ مغفرت میں کیسے دعائیں کریں، کیسے توبہ کریں؟ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اس خوبصورت عنوان کے انتخاب پر ظاہر ہے عشرہ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت عطا فرمایا، میری طرف سے تحسین ہے، بہت شکریہ۔ اس لیے کہ آج کا انسان جب مشکلات میں گھرا ہوا ہے اور پریشانیوں اور مصائب نے اسے جکڑ رکھا ہے، صحیح، تو ایسے میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہر بندے کا دل تو پکارتا ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلاؤں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ کرم ہوا رب کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہینہ وہ عطا فرمایا سبحان اللہ، جو برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، پھر کرم والا ہے کرم یہ کہ اس کا بھی یہ خاص عشرہ بالکل صحیح۔ اس کریم رب نے ہمیں عطا فرما دیا۔ یہ سوال بذات خود بڑی اپنی جگہ پہ ایک جامعیت رکھتا ہے کہ ہم کیا مانگیں، صحیح، لیکن ظاہر ہے جب یہ جامعیت رکھتا ہے تو اس کا جواب تو جتنا آپ پھیلاتے چلے جائیں اس کو آپ پھیلا بھی سکتے ہیں۔ صحیح، میں رسول کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک کی صلی روشنی اللہ میں علیہ وآلہ وسلم، اس بات کی اگر وضاحت کروں گا تو ہماری باتوں سے زیادہ پختہ بات حضور کی بات ہے۔ بالکل ٹھیک۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے بڑے عظمت مآب سے آدمی صلی اللہ علیہ وآلہ آپ وسلم، ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، گویا یہ حدیث قدسی ہے، ٹھیک ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، واہ،
تو میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر رکھا ہے، سبحان اللہ. پس آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. ٹھیک. اچھا، بات تو آگے دعاؤں کی ہو رہی ہے، میں اس کی طرف تو بڑھ رہا ہوں، لیکن آغاز یہاں سے ہونا. ٹھیک ہے. اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ دعائیں مانگیں، التجائیں کریں، وہ عطا کرنے والا ہے، بندے کا کام ہے مانگنا. بندہ ہے ہی وہ جو مانگنے والا ہو. ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے بندہ کم از کم خود کو ظلم سے تو پاک کرے نا. صحیح ہے. اگر وہ اپنے آپ کو اس عیب سے پاک کرے گا، پھر جب جھولی پھیلے گی تو اللہ رب العزت اپنے کرم سے اس کی جھولی کو مالا مال کرے گا. بالکل صحیح ہے. رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک ہدایت حاصل نہیں کر سکتا جب تک میں اسے ہدایت عطا نہ کروں. واہ. لہٰذا تم مجھ سے ہدایت مانگا کرو تاکہ میں تمہیں ہدایت دوں. واہ. سوال آپ کا یہ تھا کہ ہم کیا مانگیں؟ جی جی. تو حضور علیہ السلام نے خود سکھایا کیا مانگیں. تم ہدایت مانگا کرو تاکہ میں ہدایت تمہیں دوں. آج کل دیکھا یہ جاتا ہے، آپ کسی کو اگر دعا دیں عام بول چال میں کہ اللہ تجھے ہدایت دے، تو وہ بعض اوقات وہ گلے پڑ جاتا ہے، یار تجھے کیا لگتا ہے میں بے ہدایت ہوں؟ صحیح ہے. تو اب رب ہو کے فرما رہا ہے یا عبادی، ہے میرے بندو، میرے بندہ ہونے کی سند بھی دے رہا ہے، ساتھ فرما رہا ہے مجھ سے ہدایت مانگو. اس کا مطلب ہے بندے کی ہمدم ضرورت ہے کہ وہ ہدایت کے باب میں بھی خود کو امپروو کرتا چلا جائے، آگے بڑھتا چلا جائے. بالکل صحیح ہے. تو فرمایا کہ مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت عطا فرما دوں. پھر رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے صحیح سوائے اس کے جسے میں کھلا دوں. سبحان اللہ. لہٰذا مجھ سے کھانا مانگو تاکہ میں تمہیں کھانا کھلاؤں. ٹھیک ہے. پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک بے لباس ہے صحیح سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں. واہ واہ. لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو تاکہ میں تمہیں لباس پہنا دوں. اب یہ لباس کی اصطلاح بڑی وسیع ایک اصطلاح ہے. آپ جیسے باشعور دانشور اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کا باہمی تعلق بیان کرتے ہوئے ایک دوسرے کا لباس ان دونوں کو قرار دیا. ایسے ہی ہے. تو یہ جو کہا کہ تم بے لباس ہو، تو ہو نہ ہو اس میں اشارہ اس طرف بھی ہو کہ اگر میں نہ چاہتا تو جتنے تم گناہ کر کے آتے ہو تمہارا پردہ تو چاک ہو جاتا، لیکن میں رب تمہارے پردے میں تمہارے عیبوں پر ڈالتے چلا جاتا ہوں، ستاری کرتا ہوں. مفتی صاحب تقویٰ کو بھی اللہ تعالیٰ نے لباس فرمایا، تقویٰ کو بھی لباس قرار دیا اور اسے بہترین لباس وَلِبَاسُ ذَلِكَ خَيْرٌ، اسے بہترین لباس اللہ تعالیٰ نے قرار دیا. تو فرمایا کہ تم سارے بے لباس ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو تاکہ میں لباس عطا کروں. آگے بڑے دلچسپ جملے. جی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس کائنات کے اندر موجود پچھلے پہلے جن انسان سارے جمع ہو کے اس کائنات کا جو متقی ترین شخص تھا اس جیسے ہو جائیں تو میری سلطنت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اگر اگلے پچھلے جنوں ان سارے مل جائیں، جمع ہو جائیں، اور وہ سارے مل کے جو کائنات کا سب سے بڑا فاسق و فاجر شخص ہے اس جیسے ہو جائیں تو وہ میری سلطنت میں ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے. ٹھیک. پھر فرمایا کہ اگر اگلے پچھلے جنوں ان سارے مل کے مجھ سے مانگیں میں دوں. میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی، جتنی کوئی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکالے تو سوئی سے سمندر میں جتنی کمی ہوتی ہے اتنی بھی کمی میرے خزانوں میں نہیں ہوتی. اور آخری بات اس حدیث کی، فرمایا کہ میں تمہارے اعمال جمع کرتا رہتا ہوں. صحیح. اللہ فرما رہا ہے میں تمہارے اعمال جمع کرتا رہتا ہوں، محفوظ کرتا رہتا ہوں تاکہ ان پر میں تمہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرماؤں. سبحان اللہ. اور اس سے پہلے فرمایا کہ تم رات اور دن گناہ کرتے رہتے ہو، تخطئون لیلا و نہارا، رات اور دن تم گناہ کرتے ہو، مجھے دیکھو میں رات اور دن پھر بھی تمہیں معاف کرتا رہتا ہوں. سبحان اللہ. پھر بھی تمہاری مغفرت کرتا رہتا ہوں. تو گویا رغبت دلائی گئی کہ آپ کی جو تمنا ہے، جو طلب ہے، جو چاہت ہے، جو ارمان ہے آپ کے دل میں، جو کوئی طریقہ کیا اختیار کریں، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں طریقہ کیا اختیار کریں؟ ذکر کثیر کریں، توبہ استغفار کریں، اس پہ کچھ رہنمائی فرمائیے. دعا کے لیے جی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے اندر عاجزی اور انکساری. ٹھیک ہے. اگر آپ وہ ہے نا حضرت امام زین پاک کے حوالے سے بھی یہ بات ہے، مولا علی کے حوالے سے بھی ہے
بعض اور اکابر کی طرف بھی منسوب کی جاتی ہے یہ بات کہ جب نماز کا وقت آتا تو ان کے اعضاء پہ کپ کپی طاری ہونے لگتی، رنگ زرد پڑنے لگتا، تو کوئی پوچھتا ان سے کہ یہ کیفیت کیوں بنی، تو وہ آگے سے کہتے کیا تجھے یہ احساس نہیں کہ میں کس ہستی کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی تیاری کر رہا ہوں، میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے اور جھکنے کی تیاری میں ہوں۔ تو جب بندہ دعا کرتا ہے، جب بندہ التجا کرتا ہے، تو دعا کرنے والا تو ہوتا ہی مانگٹ ہے۔ ذاکر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تو دعا یا توبہ یقینی ہے، وہ تو ہوتی ہے قبول۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ کسی ولی اللہ کی بارگاہ میں بھی دعا اور توبہ قبول ہو جاتی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ آپ کا یہ سوال بالکل اگر ایک طرز سے آسانی سے سمجھا جائے تو آسان ہے۔ ولی ہوتا کون ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا نائب ہے، اور کرامت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے جو اس ولی کے دل میں محبت ہوتی ہے اس کے فیض کے طور پر سرزد ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اگر یوں لیا جائے تو بالکل آسان ہے کہ اللہ کے قرب یافتہ بندے کی پاس بیٹھنا، اس کے وسیلے سے دعا کرنا یقیناً قبول ہوتا ہے۔ اور اس معمول کو دیکھیں تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہوتا ہوا تسلسل کے ساتھ نظر آئے گا۔ جی جیسے نبی علیہ حدیث کا وہ مفہوم ہے ایک روایت کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر پردہ فرما چکے اور وہ ایک شخص حاضر ہوا، اس نے روضہ انور کے پاس کھڑے ہو کر، یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جامع البیان میں، جامع الاحکام میں، جسے تفسیر قرطبی بھی کہتے ہیں، یہ اس میں ہے۔ تو عرض کی مطلب رونے کی حالت کے، اور آیت پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو وہ کیفیت ایسی تھی یا وہ استغاثہ ایسا تھا کہ قبر انور سے آواز آئی کہ تجھے بخش دیا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مختصر مطلب یہ ہے کہ اولیاء کاملین کی ہاں پھر یہ تسلسل صحبتوں کا سلسلہ چلا گیا، چلتا رہا۔ اب یہ قرآن مجید کا حکم ہے، اگر آپ دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس معیت کا مطلب کیا ہے؟ اگر عربی کی تفاسیر پڑھی جائیں تو ان میں سے ایک کا حوالہ ملتا ہے اے تکون مثلہم، ٹھیک ہے، گویا تم ان کی مثل ہو جاؤ۔ تو ان کے پاس بیٹھنا، ان سے فیضان لینا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا، اور یہ بیسیکلی ایک رنگ ہے جو تعلیمات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ بندے پر آتا چلا جاتا ہے۔ تبھی آپ ولی کی بارگاہ میں توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ سوال تھا، تو اس پہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کلام مبارک ملتا ہے ہمیں بخاری شریف میں ایک حدیث بہرحال وہ ملتی ہے جس میں وہ 99 بندوں کا قاتل ہے، اور بالکل وہ توبہ استغفار کی طرف سے جب اللہ کے ولی کی بستی کی طرف توجہ کیا گیا، تو وہ ابھی وہاں تک پہنچا نہیں تھا تو اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ تو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ کیا ولی کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی نہ بھی پہنچیں، آپ کے اندر کا اخلاص، آپ اندر سے مضبوطیں اور یکسوئی کے ساتھ، صاف ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ چل پڑے ہیں، تو آپ کو فیضان ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ولی اللہ کی بارگاہ سے خیرات لینے والی ہی ہستی ہوتی ہے، تو خالق کا اتنا اسے قرب حاصل ہوتا ہے کہ دیکھیے اس روایت میں کہ اس بندے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف اس کے اتنے گناہ ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ والے کی بارگاہ میں نیاز مندی اور اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی طلب ہے، اور اپنے گناہ کی بخشش اور مغفرت، اس پر ندامت کا جو انداز ہے، اور گناہ بھی اس کے کبیرہ ہیں، 100 بندہ قتل کیا ہوا اس نے۔ جی بالکل۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ صرف اس دور کی روایت نہیں ہے، اگر موجودہ دور میں بھی ایسے لوگوں کا تلاش کی جائے تو موجود ہیں، اور ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا، ان کی صحبتوں میں بیٹھنا، ان کے وسیلے سے التجائیں کرنا، ان نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فیض جو تعلیمات کا ان کے پاس ہے ان سے وہ فیض لینا اور اپنی عملی زندگی میں اسے لے کے چلنا۔ اور جو افراتفری کا ایک دور ہے، یہ وقت ہے، بڑی بے سکونی ہے، خلفشار ہے، انتشار ہے، اس میں امن و سکون تو چاہیے، یہ تو ہر ایک کو چاہیے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، یہ یقیناً سننے میں آتا ہے، تو ایک بہترین ذریعہ ہے آج بھی اس راستے کو اختیار۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ جی ناظرین، ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ لیاقت صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ بخاری شریف میں ایک حدیث شریف ہے، اس میں ایک دعا کا ذکر ہے جسے کہتے ہیں سید الاستغفار، تو سر اس کی کیا فضیلت ہے، اور کیا اس کو پڑھنے سے آپ کی توبہ
پکی ہے؟ اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس دہلیز اور آستان رحمت کو توبہ کی قبولیت کا ذریعہ اور وسیلہ قرار دیا، واہ، یہ اسی آستانے ہی سے تو ملنے والی خبر ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، یقینی ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ واہ واہ۔ رسول کریم علیہ السلام نے وہ دعا سکھائی جی، اور اسے سید الاستغفار بھی کہا جاتا ہے۔ دعاؤں کی سردار ہے۔ فضیلت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت یقین کے ساتھ، صحیح، یعنی جو زور دیا گیا اس میں وہ یقین پر ہے۔ بندہ جو اس سے بریک سے پہلے ایک سوال آپ نے کیا تھا کہ توبہ قبول کیسے ہو، تو اس میں ایک جو عنصر ہے وہ یقین کا بھی ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، خالق ارض و سما حدیث قدسی ہے یہ بھی کہ انا عند ظن عبدی بی، بالکل ٹھیک ہے، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کے مطابق ہوں، اس کے مطابق ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ جب دعا کرتے ہوئے آپ کسی سے کہیں یار میرے لیے دعا کریں، نہیں جی نہیں تسی دعا کرو، میں تو بڑا گنہگار ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اس نے کب کہا کہ میں نیکوں کی سنتا ہوں، میں گنہگاروں کی نہیں سنتا؟ وہ بھی نہیں سنے گا گنہگاروں کی، تو گنہگار کہاں جائیں گے؟ صحیح، جب جولی پھیلے تو اس یقین کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ، جزم کے ساتھ کہ وہ میری پکار سنتا ہے۔ جب آپ اس اعتقاد کے ساتھ دعا مانگیں گے اللہ قبول فرمائے گا۔ آقا علیہ السلام نے اس دعا جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، جی، اس کی فضیلت میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھتا ہے، صحیح، اگر اس دن شام ہونے سے پہلے پہلے اسے موت آ جائے تو وہ پکا جنتی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا جب شام ہو اور یقین کامل کے ساتھ، وثوق کے ساتھ، اگر وہ شخص اللہ کی رحمت پر امید باندھتے ہوئے، اس کے کرم کا امیدوار ہوتے ہوئے واہ، اگر وہ یہ دعا پڑھے گا، تو اگر اس رات صبح ہونے سے پہلے اس کی روح پرواز کر گئی تو اللہ اسے زمرہ جنتیاں میں شامل فرما لے گا۔ سبحان اللہ، واہ، تو یہ اس حدیث پاک۔ اچھا، آپ اگر اس دعا کے الفاظ پہ غور کریں جی، تو کس قدر دلچسپ اور شیریں وہ الفاظ ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں عاجزی کی انتہا ہے کہ اے اللہ تو میرا خالق ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ واہ واہ، یہ جو ہے نا میرا اور تیرے والا جو ایک اپنائیت کا تعلق ہے، وہ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ دنیا والے قیامت والے دن سے ڈرتے ہیں، میں تو اس کا انتظار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اور واہ سے واہ، پوچھا گیا جی کہ یہ آپ نے اتنی بڑی بات کر دی، کہتے ہیں میں نے حدیث پڑھی ہے کہ قیامت والے دن رب مجھے کہے گا اے میرے بندے، تو میں نے زندگی گزاری کہ کب وہ مجھے کہہ دے میرا، ہم تو اس کو کہتے ہیں یہ میرا، تو وہ گھڑی آئے گی جب وہ میرا کہہ دے۔ سبحان تو اللہ۔ اب یہ جو حدیث ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے چل کے اس میں توبہ استغفار ہے، لیکن ساتھ بندہ یہ کہتا ہے کہ اے مولا انا علی عہدک و وعدک، سبحان اللہ، میں نے جو تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے، میں نے جو تیرے ساتھ عہد و پیمان جوڑا ہے، سبحان اللہ، وہ جو الست بربکم قالوا بلا روز ازل کا عہد کہ میں تیرا بن کے جیوں گا۔ یا آپ یوں کہہ لیں کہ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ کلمہ محض ایک کلمہ نہیں، یہ ایک عہد و پیمان ہے۔ بالکل ٹھیک، تو جب وہ یہ عہد و پیمان بنتا ہے تو بندہ کہتا ہے مولا وہ جو تیرے ساتھ کیا ہوا وعدہ ہے مستطاعت ہو، تو جانتا ہے کہ جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں اتنا نبھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اے مولا کرم کر دے، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ واہ واہ، تو اب جب اس عاجزی کے ساتھ وہ یہ دعا مانگتا ہے، اسی لیے تو چونکہ یہ عاجزی کی انتہا ہے تو اسے سید الاستغفار کہا گیا۔ بالکل ایسا، سبق ہمارے لیے یہ ہوا کہ بندہ رب کی بارگاہ میں بھی حاضر ہو، جھولی پھیلی ہو، توجہ دائیں بائیں بھٹک رہی ہو، اور عاجزی کی کیفیت سے محروم ہو، تو پھر دعا کی قبولیت سے محرومی نہ بھی ہو تو اس کا نتیجہ وہ بہرحال مؤخر ضرور ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک، میں نے بڑے سوچ سمجھ کے یہ بولا کہ دعا کی قبولیت سے محرومی نہ بھی ہو، چکے یہ تو رب کا وعدہ ہے جو مانگے میں سنتا تو ہوں، صحیح، لیکن حدیثیں رہنمائی کرتی ہیں کہ بعض اوقات یہاں نتیجہ نہیں وہاں ملے گا، تو وہ مؤخر ضرور ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک، اگر بندہ اس کیفیت کے ساتھ مانگے گا جو اس دعائے سید الاستغفار کے اندر ہے، بالکل تو اللہ رب العزت ضرور اس کی توبہ کو قبول فرمائے۔ بالکل ٹھیک۔ جی ذاکر صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا کچھ لوگوں کو توبۃ النصوحہ نصیب ہو جاتی ہے، اور یہ کون لوگ ہیں سر؟ توبۃ النصوحہ کا عنوان عشرہ رحمت نے سحر کے وقت، یہ ایک خوبصورت عنوان ہے اور یقیناً ہر دور کی ضرورت ہے۔ واہ، توبۃ النصوحہ، یہ توبہ ہے کیا؟ پہلی بات، جی جی، عام طور پہ بڑا آسان جملہ ہے، سچی توبہ۔ تو توبۃ النصوحہ یہ اتنی سچی توبہ ہے کہ اس میں مکمل جسے کہتے ہیں پیوریفیکیشن، ٹھیک ہے، صفائی، صاف ستھرا ہونا،
یہ اس طرز کی توبہ ہے، نصیب ہو جاتی ہے اللہ کی بارگاہ سے ہر وہ بندہ جو اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ صحیح توبہ کرتا ہے تو اسے توبہ نصیب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ اس کو کہیں اور قرآن مجید کی آیات اگر توبہ کو ایسے کہوں کہ یہ وہ توبہ ہے کہ جس کے بعد توبہ دوبارہ نہیں کرنا پڑتی، یہ صحیح ہے؟ توبہ دوبارہ نہیں کرنا پڑتی، یہ اس کو ایک مفہوم میں آپ صحیح کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی کہیں اس تناظر میں نہ سمجھے کہ میں نے توبہ کر لی ہے اب ٹوٹ گئی ہے اب دوبارہ نہیں کرنی. صحیح. کوئی اس تناظر میں نہ سمجھے. اس کی دو صورتیں سامنے ہیں. پہلی یہ ہے کہ یہ توبہ اس نیت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کریں کہ دوبارہ یہ کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے. توبہ کی نوبت نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. لیکن بفرض محال اگر دوبارہ ہو گیا گناہ تو کیا یہ ذہن بنا بیٹھیں کہ اس کے بعد میں نے توبہ نہیں وہ سمجھ لے کہ توبۃ النصوحہ تھی نہیں کرے. جی تو توبۃ النصوحہ یہ قرآن مجید کا حکم ہے، توبوا الی اللہ توبۃ النصوحہ. میں اس مفہوم کو آسان سمجھانے کے لیے حضرت علی پاک کے ایک قول کا حوالہ لیتا ہوں اور میں اس کو سمجھتا ہوں اکثر اوقات کہ یہ ایک عام بچے کی سمجھ میں کے لیے بھی ہے، پڑھے لکھے بندے کی سمجھ کے لیے بھی ہے کہ جس چیز سے آپ توبہ کر رہے ہیں وہ توبہ کس درجے کی ہونی چاہیے گناہ سے، اس کے بعد آپ کا اس کے معاملے میں رویہ کیا ہے یا کیا آپ نے سمجھنا کیا ہے، کانسیپٹ کیا ہے. حضرت علی پاک فرماتے ہیں کہ سچی توبہ یہ ہے کہ جس طرح دودھ ایک مرتبہ نکل جائے تھنوں سے تو واپس نہیں پلٹ سکتا، اسی طرح تم واپس اس گناہ کی طرف نہ پلٹو، یہ سچی توبہ. جب اتنی واضح آیات قرآن میں موجود ہیں تو آج کل کے کچھ لوگ کیوں اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں جی قرب الہی میں کوئی بندہ ہو ہی نہیں سکتا؟ اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ اس کی وجہ اب موجودہ دور میں ایک کو قرار دے سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں تربیتوں کا فقدان ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تربیت یعنی شروع سے ہی بچوں کی تربیت، شروع سے ہی سوسائٹی میں اگر یہ ماحول بنا دیا جائے کہ قرب خداوندی سے، ہمارے ہاں بچے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ سوچیں کہ نماز سے بچوں کی کیا بڑوں کی کیفیت وہ نہیں بن رہی ہوتی جو ہونی چاہیے، جو کیفیت ہونی چاہیے. تو اگر اس طرف آیا جائے کہ اس کیفیت، خاص کیفیت کو لیا جائے، اس قرب کے احساس کو لیا جائے، اس ماحول کو سمجھا جائے تو اللہ تعالیٰ کا قرب. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون کہتا ہے، یہ کیوں کہیں گے کہ نہیں ہوتی جب اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، واہ میں شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے محسوسات نہیں ہیں، لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی نا، یہ جو فہم ہے یہ بھی تو اللہ کی عطا ہے نا. اب وہ بعض لوگ اسی کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ میرے اتنا قریب ہے میں کسی سے کیوں پوچھوں. حالانکہ اسکول خود بھی جاتے رہے ہیں، بچوں کو بھی بھیجیں گے. اور حدیث شریف بھی ہے لِكُلِّ فَنٍ رِجَالٍ کہ ہر فن کا ایک بندہ ہے، خود اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی نہیں بس میں سیدھا جاؤں گا. تو اس کے لیے تربیتوں میں اس چیز کو شامل کرنا، تعلیم میں اس بات کو شامل کرنا اور تسلسل کے ساتھ، یعنی بچوں سے آپ صدقہ دوسروں کی مدد کروائیں تو اس سے بچہ روحانی طور پہ خوش ہو. اگر سامنے وہ خوشی کا اظہار کرے، اگر وہ آغاز کے لمحات میں نہیں کر رہا تو آپ اس کے لیے کوئی اہتمام کریں جیسے اس کی باقی سیلیبریشن میں اس کو خوشی ہوتی ہے تو اس کو صدقہ دیتے ہوئے خوشی ہونی چاہیے. یہ قرب کا ذریعہ ہے. دیگر اور بہت سے کام ہیں، نماز پڑھ کے خوشی ہونی چاہیے، دیگر بہت سے کام ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ماحول میں ہمیں تربیت اور تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جی. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. لیاقت صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا دعاؤں کے کچھ خاص اوقات بھی ہیں جن میں ضرور قبول ہوتی؟ سر لمحات و اوقات تو ساروں کا خالق اللہ ہے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہے. مثلا یہ رمضان المبارک کی ہے تو اسے عشرہ مغفرت کیوں کہتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ سال کے باقی دن وہ بھی تو بندہ مانگے اللہ سنتا ہے، لیکن عشرہ مغفرت کی ایک خاص حیثیت ہے. بالکل صحیح. پھر جو آخری عشرہ ہے، آخری عشرے کی طاق راتیں، طاق راتوں میں وہ اسپیسیفک رات لیلۃ القدر، بالکل ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی کہا گیا کہ دعا اللہ تعالیٰ سنتا ہے. شعبان کا مہینہ گزرا، اس کی جو شب برات ہے قبولیت دعا کا وہ بھی لمحہ ہے. بالکل صحیح. رمضان المبارک کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو سحری اور افطاری، یہ جو دو وقت ہیں سحر اور افطار کے، ان کو خاص طور پر قبولیت کے لمحات قرار دیا گیا. مثلا سحری کے وقت کے لیے تو خاص طور پر قرآن مجید فرقان حمید نے جہاں اللہ کے مقرب بندوں کی علامتیں اور
خوبیاں بیان کی جی وہاں ایک بیان کی وَيَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ سبحان اللہ سحری کے وقت اٹھ کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے دعا مانگتے یہ ہمارے لیے ایک نادر موقع اور اپرچونٹی ہے سبحان اللہ روٹی کھانے کے لیے تو اٹھنا ہی ہوتا ہے اس لیے کہ ہم نے دن گزارنا ہے بالکل صحیح ہے تو کیا اچھا ہو کہ 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں 2 نفل پڑھ لیں 4 نفل پڑھ لیں حضور کی سنت ہے ساری زندگی ہم پہ 5 نمازیں فرض ہیں حضور تہجد بھی پڑھا کرتے تھے سبحان اللہ پڑھ کے اگر ساتھ دعا مانگ لی جائے تو تہجد کا وقت سحری اور افطاری کا وقت اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان کے وقت کو ٹھیک ہے اسی طرح اقامت کے وقت کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذان سن کے جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے اقامت سن کے جو دعا بلکہ آپ کو شاید ایک حدیث شریف ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیانی جو ٹائم ہے جی اچھا جمعے والے دن کی کچھ لمحات اوقات خاص طور پر سیدہ کائنات حضرت سیدہ زہرا پاک کے حوالے سے جو روایت ہے وہ ہے غروب آفتاب کے قریب کے لمحات جمعے والے دن کے بالکل صحیح اس میں دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے میں نے جو اذان کی بات کی آپ نے اذان اور اس کے درمیان کا بھی ایک حوالہ دیا جی تو ایک لطیفہ ہے ادبی لطیف بات لطیفے کا مطلب لطیف بات جی جی کہ حدیث پاک ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ جب مرغ بانگ دے ہاں تو اذان جو مرغ کی بانگ ہے اس وقت دعا مانگو اللہ سنتا ہے واہ واہ تو اب اگر جوڑی جائے تو مرغے کی بانگ وہ قبولیت دعا کا وقت ہے تو حضور کا امتی جب اذان دے حی علی الصلاۃ یقیناً وہ قبولیت دعا کا بالکل صحیح ہے بالکل یہ لمحات میں ایک ایک دن میں کتنی دفعہ میسر آتی ہے سبحان اللہ صرف یہ کہ لو لگائی جائے اور رشتہ دل کا جوڑا جائے واہ واہ ذاکر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر توبہ کسی کی بار بار ٹوٹ جاتی ہے تو اب کیا کریں اس کا بالکل عام فہم آسان سا جواب یہ ہے کہ پھر بار بار توبہ کیجیے واہ واہ سبحان اللہ لیکن اس میں ایک چیز کا خاص خیال رکھیں اور وہ لازم شامل ہو کہ توبہ کے آغاز میں جس وقت آپ توبہ کر رہے ہوں اس وقت ذہن میں نہ ہو کہ یہ ٹوٹ گئی یا پھر توبہ کر لوں گا بالکل صحیح ہے ارادہ یقین پوری یکسوئی کے ساتھ مضبوط بالکل ہو صحیح ہے باقی اس کے بیک کو سمجھنا چاہیے پیچھے محرکات کیا ہیں ٹھیک ہے توبہ ٹوٹتی کیسے ہے کیا کہ چھوٹا محرک ہے اس کے پیچھے کہ شیطان اللہ کے حضور کہتا ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا واہ واہ سبحان اللہ لیکن خالق نے بھی وعدہ فرمایا کہ جب تک یہ مجھ سے بخشش و مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا واہ تو اس سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور بار بار استغفار کرنی چاہیے جنگ ہے پوری جو چل رہی ہے اور ضروری نہیں ہے کہ یہ ٹوٹے تبھی میرے خیال میں یہ وظیفہ بنا لیا جائے استغفار کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت سنت بھی ہے آقا حضور امام الانبیاء ہیں اس کے باوجود شب و روز کی دعاؤں میں استغفار کرنا تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں استغفار طلب کرتے رہنا چاہیے اور اگر کسی گناہ سے آپ نے توبہ کی سب سے افضل یہ دعا بھی تو ہے حدیث شریف افضل الدعاء الاستغفار بالکل بالکل بہترین دعا ہے استغفار اللہ تعالیٰ سے بخشش و مغفرت طلب کرنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے پھر اگر ہم اسی عنوان کو لے کے مزید تھوڑا سا آگے بڑھیں تو موجودہ دور میں فتنے بہت زیادہ ہیں بالکل صحیح انسان کو طرح طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے پریشانیاں ہیں اور پھر اس موقع پر توبہ کے ٹوٹنے کے زیادہ امکانات ہیں صحیح اور دین اسلام نا امیدی کی طرف کسی کو نہیں لے جاتا واہ واہ اور اگر کوئی یہ اس کی طرف جائے کہ یہ کیا دوبارہ ہم کریں نہ کریں میرے خیال میں وہاں پر امید اسی میں ہے کہ جب کسی گناہ سے آپ دوبارہ پھر توبہ کر کے پھر گناہ کر بیٹھے ہیں تو پھر اس سے زیادہ قوت اور یکسوئی کے ساتھ توبہ کیجیے بالکل پہلی توبہ میں جو کمی نظر آ رہی ہے ظاہر ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی کمی تھی تو تب بالکل یہ ٹوٹا ہے آپ کا یہ سلسلہ اور کوشش کریں کہ وہ آئندہ نہ ٹوٹے اور وہ توبۃ نصوحہ کی صورت اختیار کر جائے ماشاءاللہ جی ناظرین آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا آج کے پروگرام کی خاص باتیں میں آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش کر دیتا ہوں چونکہ مغفرت کا عشرہ شروع ہو گیا ہے تو ہمیں بارگاہ لم یزل میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ندامت ہی توبہ ہے ہمیں اللہ کے حضور اس کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے ندامت کا اظہار کرنا چاہیے سورہ آل عمران میں چونکہ گناہوں کے بعد ذکر اللہ کا حکم ہے تو ہمیں اس عشرے میں ذکر کثیر کو بھی وسیلہ بنانا چاہیے احادیث نبویہ کے مطابق افطار سے پہلے روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان بھی دعا رد نہیں ہوتی ہمیں ان اوقات کو لازمی پکڑنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ یقینی ہے
اگر کوئی شخص رمضان شریف میں عمرہ کرے تو نہ صرف اس عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے بلکہ اس کی توبہ بھی یقینی ہے۔ بالکل اسی طرح چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں فرمایا ہے کہ ہم نے 4 لوگوں کو نعمت دے رکھی ہے، یعنی نبیوں کو، صدیقوں کو، شہیدوں کو اور صالحین کو، تو ان انعام یافتہ لوگوں میں سے کسی ایک کی بارگاہ میں بھی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ سید الاستغفار، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، استغفار کی سردار دعا ہے، اور حدیث شریف میں اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی صبح کو پڑھ لے اور رات سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے، اور اگر رات کو پڑھے اور صبح سے پہلے مر جائے تو وہ بھی جنتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ لوگوں کو توبۃ النصوحہ یعنی پکی توبہ بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ تو امت کے خواص ہیں، یہ صاحب استقامت لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الی آخرہ، یعنی یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد استقامت اختیار کرتے ہیں اور پھر ان پر فرشتے اترتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ غم نہ کھاؤ، پریشان نہ ہو، ہم دنیا اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں۔ مختصر یہ کہ یہ لوگ تو صاحب الہام ہو جاتے ہیں۔ آج کے پروگرام کی آخری بات یہ تھی کہ اگر توبہ بار بار ٹوٹ جائے تو پھر بھی ہمیں نئی توبہ ہی کرنی ہوتی ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں بازا ہر آنچ ہستی بازا، گر کافرو گبرو بت پرستی بازا، یعنی واپس آؤ اور توبہ کرو، تو جو بھی ہے، کافر ہے، آتش پرست ہے، بت پرست ہے، واپس آؤ اور توبہ کر۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، بھئی ہماری یہ درگاہ نا امیدی کی درگاہ نہیں ہے، 1000 بار گرچہ توبہ شکستی بازا، اگر تو نے 1000 بار توبہ کر کے توڑ لی ہے پھر بھی واپس آ اور نئی توبہ کر۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔